بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خیبر پختونخوا سے جو خبریں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی جو ہے اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکلی بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن اہم جو ڈیولپمنٹ گزشتہ کئی دنوں سے ہے، میرے خیال میں اس پہ ضروری ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی صوبے میں پولیس جو ایک یونیفارم فورس ہے وہ پروٹیسٹ موڈ میں جا رہی ہے، وہ عام پبلک کی طرح سڑکیں بند کر رہی ہے، ان کی ڈیمانڈز، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے جو قبائلی اضلاع تھے وہاں پہ جو خاصہ دار فورس تھی، جب اس کو پولیس میں انڈکٹ کیا گیا بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی اسکیننگ کے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ابھی خیبر پختونخوا کے جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہے، جس طرح بنو میں ہوا، جس طرح لکی مروت میں ہوا، وہ عجیب صورتحال یہی ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ کیسے پولیس کا کام ہے وہ عوام کو تحفظ دینا، تو وہ کیسے تحفظ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ کیسے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، یونیفارم فورس جو ہے وہ کیسے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دہشت گردوں کے حملوں کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پولیس پہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سیکیورٹی اداروں پہ جو عام فورسز ہے ان پہ بھی آئے روز حملے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں پہ حملے ہوتے ہیں، کانوائے پہ حملے ہوتے ہیں، اور جب وہ دہشت گرد موقع پا کے کینٹ پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سرکاری افسران پہ بھی حملے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ججز ہم نے دیکھیں، ججز اغوا بھی ہوئے، ججز پہ حملے بھی ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، خواہ وہ سرکاری ہے، خواہ وہ غیر سرکاری ہے، خواہ وہ سیکیورٹی فورسز ہے، خواہ وہ سول ادارے ہیں، حملے تو سب پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک کرائیٹیریا رکھا جائے کہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر تو اگر فوج بھی، سیکیورٹی ادارے بھی کہے کہ ہم پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، کام بند کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، اگر ججز کہے کہ جی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں، اساتذہ کہے کہ جی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں، سر ڈاکٹر بھی کہے، اسی طرح سرکاری افسران، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ریاست سرنڈر ہونے کی بات ہے، کہ ریاست خود سرنڈر کر رہی ہے۔ ایک تو اس کا یہ آسپیکٹس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ پولیس میں انفلٹریٹ ہو گئے ہیں، اور وہ اس قسم کے جو ہے نا فورسز یا جوانوں کو ورغلا رہے ہیں۔ یہ بیانیہ کس کا ہے؟ اور یہ ابھی سے یہ بیانیہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیانیے پہ کافی گزشتہ چند سالوں سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں اسپیشلی اکراس دا بارڈر جو ہے، اگر ویسٹ بارڈر ویسٹرن سائڈ پہ ہے، ایسٹرن سائڈ پہ ہے، یہ ہو رہا ہے کہ عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان جو ہے ایک خلیج پیدا کیا جائے، ایک نفرت کی فضا قائم کی جائے، تاکہ یہ جو دہشت گرد ہے یا یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہے ان کے لیے ایک سپیس جو ہے پیدا کی جائے، اور وہ گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے عدم اعتماد کا جو فضا ہے، وہ جو خلیج ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ تو یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اور دوسری یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سیاسی قیادت کا کردار کیا رہا۔ بنو میں جب وزیر اعلیٰ صاحب گئے تو اس نے وہاں پہ کہا کہ یہ سارا جو کام ہے یہ پولیس کرے گی، تو آیا پولیس اتنی ایکوپڈ ہے، پولیس کے ساتھ وہ اسلحہ، وہ ٹریننگ، وہ اسٹریٹجیز ہے کہ اس قسم کے جو دہشت گرد ہے ان کا مقابلہ کر سکے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے کتنے جو پولیس فورس کو جو ہے توجہ دی ہے گزشتہ 10 سالوں سے، سی ٹی ڈی کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے، آرم فورسز کو، پولیس فورس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے، کتنے جو ہے پولیس اسٹیشنز کو جو ہے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا ہے، کتنا ڈیجیٹلائز کیا ہے۔ یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ جذباتی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی وی ول ہینڈل اٹ، لیکن کہ آپ ریئلی ہینڈل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لیڈرشپ کا جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل لیڈرشپ ان اے وے، بجائے اس کے کہ ریاست کا ساتھ دے،
ریاستی اداروں کا ساتھ دیں۔ یہ جو بیانیہ ہے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اسے سمجھتے ہیں، جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ بیانیہ جو ہے اس کو ہماری اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اہم سیاسی عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بیانیے کو جو ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو باقی جو سیاسی قیادت ہے ہمارے صوبے کی، وہ بھی خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی حکومت ہیں وہ بھی اس ایشو کو اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایک خطرناک صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، ایک سائٹ پہ فورسز، خواہ وہ پولیس ہے، خواہ وہ آرم فورسز ہے، خواہ وہ دیگر ادارے ہیں، وہ دہشت گردوں سے فرنٹلی لڑ رہے ہیں، ان کے ہائیڈ آؤٹس پہ جا کے لڑ رہے ہیں، ان سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ دہشت گرد نہ صرف یہ ہے کہ اس حملوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، دوسری بات جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ بھی گریجولی وہ جگہ لے رہی ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں ایک ٹائم آئے گا، کیونکہ اس وقت ساری جو فضا ہے اس کو بہت زیادہ جذباتی کیا گیا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو حکومتوں میں بھی ہے، وہ اس بیانیے کو اسٹرینتھن کر رہی ہے، اور وہ بھی اداروں کے خلاف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ عوام جو ہے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو میں جو شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ابھی سے نہیں ہے، کافی ٹائم سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ بھی، صوبائی قیادت بھی، صوبائی حکومت بھی اسی حوالے سے، بجائے اس کے کہ سیاست اپنی جگہ پہ، ریاست کو بچانا ہوگا۔ ریاست ہوگی تو سیاسی جماعتیں بھی ہوں گی، ریاست ہوگی تو حکومتیں بنیں گے بھی، حکومتیں ٹوٹیں گے بھی، حکومتیں آئیں گے بھی، کوئی صدر بنے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی جرنیل بنے گا، کوئی بیوروکریٹ بنے گا۔ اس لیے سارا کام ریاست کا۔ مہذب معاشروں میں سیاست اور ریاست میں فرق ہوتا ہے۔ سیاست کی جاتی ہے ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ٹرینڈ چل رہی ہے پاکستان میں، سیاست کو اس لیے سیاست کی جا رہی ہے ریاست کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس وقت جو جوان ہے اس کے مورال پہ کیا اثر ہوگا، خواہ وہ پولیس کا جوان ہے، خواہ وہ آرم فورسز کا جوان ہے، خواہ وہ حکومت کے دیگر اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی مورال پہ کیا اثر پڑے گا۔ اگر آپ جو ہے کنفیوز ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا دوست ہے یا یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے خیال میں بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب نے مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ آج اگر حل نہیں نکالا گیا تو میرے خیال میں بہت دیر ہوگی۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو پاکستان کے خلاف جو ریاستیں ہیں، وہ بھی ان میں مکمل کے جو ہے وہ شراکت دار ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور گریجولی ریاست کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو قوتیں ہیں، خواہ وہ سیاسی قوتیں ہیں، خواہ سماجی قوتیں ہیں، وہ بھی اس میں لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی اس بیانیے کا شکار ہے، اور نہ صرف شکار ہیں بلکہ دشمن کے بیانیے کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو یہ دہشت گردوں کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، اور پھر ان کا صفایا کرنا اور عوام کو پروٹیکٹ کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا۔ تو بہتر ہوگا کہ آج ہماری سیاسی قیادت، خواہ وہ حکومت میں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں، خواہ وہ جو بھی ہے، جہاں ان کا جو ہے بنیادی ہے کہ ریاست کو مضبوط کرے، ریاست کی جائے، سیاست کی جائے ریاست کو مضبوطی کے لیے، نہ کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ریاست کو کمزور کرے۔